لگ پتا جائے گا افغانستان والوں کو، بے فکر ہو جائے. اچھا میم، یہ ایک معاملہ اور کافی دنوں سے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. نعیم الحق عمران خان کے نکاح خواہ مفتی سعید اور ایک نامعلوم خاتون کا مبینہ آڈیو کلپ وائرل ہوا ہے. وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آواز بہت کلیئر ہے، کیا یہ اوریجنل کلپ ہے؟ دیکھیں آواز اتنی کلیئر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو آئی بی کو میاں صاحب کے زمانے اچھا میں اگر آپ کو انٹرپٹ کروں تو نیٹ آپ کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ آئی ڈونٹ نو کیوں ہے، آپ کو ایشو آواز ہے نہیں کیا ہے. جی جی آواز بھی بریک ہو رہی ہے اور آپ کا وہ رک جاتا ہے بہت زیادہ. ہاں جی، میں دراصل پاکستانی کی پریکٹس کر رہی ہوں. تو پاکستان میں چونکہ حالات آپ کو پتہ ہے بجلی بھی اور انٹرنیٹ کا بھی جو حال ہے، تو وہ میں یہاں بھی ایک دیہات میں ہوں، اس لیے آپ کو شاید سگنل نہیں مل رہا. میں یہ جو کلپ آیا ہے، جو آڈیو کلپ آیا ہے، کرسٹل کلیئر آڈیو ہے، مجھ سے بہتر اس کی آڈیو ہے. مجھے یہ معلوم ہے، مجھے پولیس کی جو افسران ہیں میاں صاحب کے زمانے میں جو سرو کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں انہوں نے آئی بی جو ہے ہماری، اس کو جدید ٹیکنالوجی سے اکوپ کیا، یعنی کہ ریکارڈنگ اکوپمنٹ اور ساری ان کی انفو گیدرنگ وہ امپروو کی، بہت اچھی امپروو کی، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایک چیز جس کا کریڈٹ نہ پی ایم لین خود لیتی ہے نہ ان کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بڑی کمی آئی، کیونکہ وہ بڑی کڑی نظر رکھ رہے تھے. اب یہ تو سن کے تمہیں اس آڈیو کی یاد آئی کہ ایسی کرسپ ریکارڈنگ، ظاہر ہے کسی نے جان بوجھ کے ریکارڈ کیا. اب مجھے ہی پتا کس نے، یہ خاتون نے کیا ہے. یہ بھی کوئی نیٹ پہ میں پڑھی تھی کہ آواز کی لگتا ہے کہ کوئی سینئر بیوروکریٹ ہے، اور یا نعیم صاحب مرحوم نے کی ہے، یا وہ جو ایک اور بچہ وہاں پہ بیٹھا ہے جو آپ آڈیو میں سنتے ہیں، کوئی عدل نام کا لڑکا ہے، یا پھر مفتی صاحب نے خود کیا ہو. کسی نے بھی کی ہے. یہ عام فون ریکارڈنگ نہیں لگتی، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، پرفیکٹ مائک ہے، پرفیکٹ. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کی جا رہی ہے، بار بار کہلوایا جا رہا ہے کہ کوئی شک گنجائش نہ رہے. نعیم صاحب کی پوری بات کریں، بیک گراؤنڈ بھی بتائیں، آگے بھی بتائیں، مفتی صاحب بھی بہت وضاحت سے بات کریں، خاتون بھی بار بار وہ بات کریں، یعنی کہ اتنا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. بار بار اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا جاتا ہے، چاہے وہ ان کے نئے نکاح کی بات ہو، چاہے وہ عدت کی بات ہو، چاہے وہ میرے نکاح کی بات ہو، چاہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ان کو، جس کو میں تو شرکی کہوں گی، لیکن جو بھی آپ کو نام دینا چاہیں، یہ جو پورا ان کا ذائچہ کھینچا گیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نعیم صاحب کو یا یہ جو بی بی ہیں جن کا نام اب نیٹ پہ چل رہا ہے، اور مفتی صاحب ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی واضح الفاظ میں یہ بات کی جائے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، کسی نے تو جان بوجھ کے کیا ہے کہ کوئی شک نہ رہے. یعنی کہ میں اور آپ اس کو اس میں کیا ڈسکس کریں، بڑا کلیئر کیا ہے. اس میں کوئی دھندلی آڈیو نہیں ہے، کوئی دھندلی پکچر نہیں ہے. اور دوسرا جو بات کی گئی ہے وہ بڑے مطلب ایسے لوگوں کی بات، یعنی کہ اب آپ کہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں. جب نکاح خان جو میرے نکاح کے نکاح خان تھے، وہ یہ مان رہے ہیں کہ 2 دفعہ میرا نکاح کروایا، یعنی 1 دفعہ نکاح کرایا، دوسری دفعہ فل اپرچونٹی، جو میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں. اور میں آپ یقین کریں کہ اللہ پاک کی ذات انصاف کرنے والی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات آئے گی. مجھے پرائیویٹلی یہ کنوے کیا گیا تھا کہ مفتی صاحب کے ذہن پہ یہ بہت بوجھ ہے کہ ان سے یہ کام کروایا گیا. اور وہ اس ویڈیو میں یا آڈیو میں صاف ظاہر ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری تو مولوی کا یا نکاح خان کا یا گواہ خان کا تو شریعہ میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ گواہی دے، لیکن ایک عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہے جب دونوں گواہان گواہی نہ دے یا گواہان نہ دے. اور پاکستان کی
تو جو लॉ है उसके मुताबिक जो मर्द होता है, जो शौहर होता है, उसको ये फैक्ट करना चाहिए, काउंसिल में इसको रजिस्टर करना चाहिए। एमएनए अगर ना रजिस्टर करे तो वो तो खारिज हो सकता है। ये दुल्हन की या अहलिया की जिम्मेदारी नहीं होती, according to हमारे जो रवायात हैं, हमारा लॉ है। तो उसको भी जो ने किया है साथ, अल्लाह पाक की का इंसाफ का तरीका है। देखें वो कैसे बात आ गई सामने, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और आप यही करें संदुल्ला साहब, एक एक बात जो मैंने की है जी वो एक एक बात मेरी जिंदगी में और ईमान की जिंदगी सामने आके प्रूव रही है। एक एक बात जो मैंने कही है, अब देखेंगे उसकी फाइल निकलेंगी, वक्त बदलेगा, और तो ऑलरेडी बदल रहा है, वक्त बदल चुका है। ये ऑडियो लीक मेरा ख्याल है शक गुंजाइश नहीं रहती जो कि मैंने कही है, जो मैंने आपको खुरीदार का किस्सा सुनाया, जो मैंने आपको ये तमाम की बात बताई, मैंने लिखा जिसके बारे में कितना मेरा मुश्किल था वहाँ पे गुजारा, और मेरे कितनी तकलीफ दे बात थी कि नाम आप इस्लाम का लेते हैं, सब नाम करते हैं, और मेरी फिर वहाँ हालत थी कि किस किस्म की मुनाफिकत और किस किस्म का शिर्क मैंने अपनी आंखों से देखा है।